حدیث نمبر 1، امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حلال اور حرام بالکل واضح ہے کہ یہ حلال یہ حرام، اور ان کے درمیان کچھ مشتبہات ہیں، متشابہات نہیں، مشتبہات یعنی جو شک والی چیزیں ہیں، جو ایمبیگوس چیزیں ہیں، مبہم چیزیں ہیں۔ جو ان مبہم چیزوں سے بچ گیا اس نے اپنا دین بھی بچا لیا، اپنی عزت بھی بچا لی، یعنی کلیئر کٹ حلال حلال حرام، بیچ میں پتہ نہیں جائز ہے ناجائز ہے تو کرنا شروع کر دے، وہ پھنس گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسا جو چرواہا چراگاہ کے آس پاس اپنے جانوروں کو چراتا ہے، کسی اور کی چراگاہ ہے اور وہاں کے پاس پاس جو علیحدہ سے جڑی بوٹیاں اگی ہوئی ہیں ان کے چکر میں وہ پاس پاس تو اس کی کوئی نہ کوئی بکری اس کی چراگاہ میں بھی دوسرے کی داخل ہو جائے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں چانس ہے کہ وہ اس کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو جیسے ہر بادشاہ کی چراگاہ ہے، بالکل اس طریقے سے اللہ کی چراگاہیں اس کی حدود ہے، ان کے قریب بھی مت پھٹکو۔ کوئی شخص کہ جی اتنا کرنا تو جائز ہے، جی بالکل ایج پہ پہنچ جائے، جی اتنا تو کر سکتے ہیں، جیسا کہ وہ صحیح حدیث میں ہے کہ پہلی نظر معاف ہے اگر غیر محرم پہ پڑے۔ اب غیر محرم پہ پہلی نظر کا مطلب یہ ہے کہ اچانک پڑ گئی، اگر کسی کو چلتے ہوئے ویسے ہی اندازہ ہو گیا، اور اکثر ہو جاتا ہے، ہمارا ویژن جو ہے کافی ہوتا ہے سامنے کہ سامنے سے عورتیں آ رہی ہے تو اب بندہ کہ جی ادھر سے نیت کر لے گی جی ایک نگاہ جو ہے وہ حلال ہے، ایسے کر کے ایک نگاہ میں ایک گھر چھوڑے، یہ چیز ہے، وہ ایک نگاہ اسی جب آپ کو پتہ چل گیا اسی وقت حرام ہو گیا، وہ جو پہلی نگاہ بھی ہو گیا وہ آپ کی دوسری شمار ہو گئی۔ تو اللہ کی چراگاہوں سے دور دور رہنا ہے، اللہ کی حدود سے دور دور، ورنہ عین ممکن ہے آدمی اس میں مبتلا ہو جائے، جس طرح بھی یہ موبائل کے نام کے اوپر جو ہے بے حیائی مچائی ہوئی ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کالج کے یا اسکول کے اسٹوڈنٹس کو یا اسی طریقے سے فیمیل اسٹوڈنٹس کو گھر والوں نے موبائل کیوں لے کے دیے ہوئے ہیں؟ ان کا کیا کام ہے کہ موبائل رکھیں اپنے پاس، سوائے اس کے کہ وہ بے حیائی میں مبتلا ہوں گے؟ تو جی خیر ہے جی گھر سے رابطہ کرنا ہوتا ہے، گھر والوں سے کیا رابطہ کرنا ہوتا ہے؟ پوجا کی جا رہی ہے اولاد کی، ذرا دیر کے لیے باہر نکلے پتہ نہیں کیا ہوا۔ انسان کے اندر جو ٹریفک چل رہی ہے اس کو کون کنٹرول کر سکتا ہے؟ کوئی لا علاج بیماری لگ جائے آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، ہم تو باہر کی ٹریفک کو ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ روزانہ جو 1,00,000 دفعہ دل دھڑک رہا ہے وہ ماں باپ کی کوشش سے، کسی ڈاکٹر کی کوشش سے تو نہیں چل رہا۔ 25 دفعہ گردے جو ڈائلسس کر رہے ہیں وہ انسان کی اپنی کوشش سے تو نہیں کر رہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو کسی وقت بھی کسی کو سزا دیتے ہوئے فیلور اس کا کر سکتا ہے، یا امتحان کے طور پر بھی، ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگاہ ہو جاؤ اللہ کی حرام کردہ جو حدود ہیں وہ اس کی چراگاہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگاہ ہو جاؤ جسم میں گوشت کا ایک ایسا ٹکڑا اور لوتڑا ہے کہ اگر وہ صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اور اگر وہ ٹیڑھا ہو جائے تو پورا جسم ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ اور آگاہ ہو جاؤ وہ دل ہے، جس طرح اس جسم کا مسکن جو ہے دماغ ہے، روح کا مسکن دل ہے، یہ اس کا سینٹرل پوائنٹ ہے۔ وہ کچھ عرصہ پہلے تک تو سائنس نہیں مانتی تھی اس بات کو کہ دل بھی سوچتا ہے، قرآن پاک بار بار کہتا ہے ان کے دل اندھے ہو گئے، لیکن اب وہ مانتے ہیں اس بات کو، تحقیق کی ہے۔ خصوصاً یہ جو دور حاضر کا بہت بڑا فزکس میں اتھارٹی ہے بندہ اسٹیفن ہاکنگ جو ہے انگلینڈ کے اندر، جس کا میں نے ریفرنس بھی بگ بینگ تھیوری کے حوالے سے، ہو از اللہ ان دا لائٹ آف لیٹسٹ سائنٹیفک فیکٹس، اللہ کون ہے جدید سائنسی تحقیق کی روشنی میں، اس میں نے اس کا بھی ریفرنس دیا تھا، زندہ ہے ابھی تو وہ معذور ہے۔ تو اس کی جو جب میڈیکلی ٹریٹمنٹ ہو رہا تھا اس دوران یہ چیز ڈسکور ہوئی ہے کہ اس کے دل کے ساتھ پرابلم ہے، دل کے سوچنے والا مسئلہ جو ہے اس کا ڈسٹرب ہے۔ تو دل بھی سوچتا ہے دماغ بھی سوچتا ہے، یہ پیرلل ہے، اور یہ بات اس طرح سمجھ آتی ہے کہ روح کا مسکن دل ہے اور جسم کا مرکز دماغ ہے۔ دوسری حدیث صحیح مسلم کی، اس ایک حدیث کو اگر ہم لے لیں تو سارے معاملات حل ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی خوبصورت شے کا نام ہے اور گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹ گئے، اور تو اس بات سے کراہت محسوس کرے کہ کہیں لوگ مطلع نہ ہو جائیں تیرے اس غلطی کے اوپر۔ جب تیرا یہ کنسپٹ دل میں آ جائے تو سمجھ لے وہ گناہ ہے،
اور نیکی تو بڑی خوبصورت شے ہے. اللہ اکبر کبیرہ الحمدللہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اور اسی حدیث کی ڈیٹیل ہے جو جامعہ ترمذی، سنن نسائی اور مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ ہے. امام حسن سیدنا علی کے بیٹے امام حسن ابن علی کہتے ہیں میں نے خود رسول اللہ سے یہ بات یاد کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. جامعہ ترمذی، سنن نسائی، مسند امام احمد. کہتے ہیں میں نے خود حضور سے سن کے یہ بات یاد کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شے تجھے شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دے. اور ساتھ ہی فرمایا سچائی اطمینان بخشتی ہے اور جھوٹ شک میں مبتلا کر دیتا ہے. وہی بات صحیح مسلم کی گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹ گئے. تو بھائیو اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے اندر اخلاقی حس رکھی ہے کہ ہر انسان خواہ وہ کسی مذہب سے واقف ہو یا نہ ہو اس کو یہ بات اپنی جبلت کی وجہ سے پتا ہے کہ جھوٹ بولنا بری چیز ہے، سچ بولنا اچھی چیز ہے. کسی کے ساتھ زیادتی کرنا برا ہے، کسی کے کام آنا اچھا ہے. اس کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. کسی پیغمبر کی کسی کتاب کی تعلیمات نہ بھی پہنچی ہوں کسی کے پاس تب بھی انسان اپنی اخلاقی حس کی وجہ سے پہچان جاتا ہے کہ یہ بات غلط ہے. اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ ہالی ووڈ کی فلم کے اینڈ پہ بھی سچ کی جیت دکھائی جاتی ہے. آج تک کوئی ایسی فلم نہیں بنی کہ جس میں دکھایا جائے کہ جھوٹ جیت گیا اور سچ ہار گیا. اس کے پیچھے کیا ہے؟ وہ اخلاقی حس جو ہر انسان کے اندر موجود ہے. انسان کو اس بات کا پتہ ہے کہ یار سچی بات کرنا اچھی چیز ہے، جھوٹ بولنا برا ہے. تو اسی کانٹیکسٹ میں میری ایک بڑی ڈیٹیل گفتگو ہے، وہ کوشش کریں تو اس کو بھی سنیں. 50 منٹ کی گفتگو ہے، مسئلہ نمبر 18 کے نام سے گناہ کبیرہ اور توبہ کا بیان. وہاں میں نے کافی ساری چیزیں کھول کر بیان کی ہیں لیکن آج محل نہیں. تیسری حدیث صحیح بخاری کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاید یہ اسی زمانے کے بارے میں تھا، کہ لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ اس کا رزق حلال سے آ رہا ہے یا حرام سے آ رہا ہے. مال آنا چاہیے، پیٹ بھرنا چاہیے، کوئی پرواہ نہیں کرے گا. اور حیران کن بات ہے کہ رزق حلال کی وہ تو بات ہونی ہے، بند ہو گئی ہے. ٹوٹل دین جو ہے وہ گیٹ اپ کے اوپر آ گیا. جی اس کی داڑھی کتنی لمبی ہے، اس نے پگڑی کتنی لمبی باندھی ہوئی ہے، اس کی شلوار کتنی اونچی ہے، یہ نماز کتنی پڑھتا ہے. حالانکہ بنیادی چیز جو ہے وہ رزق حلال، یہ ساری چیزیں بھی دین کے اندر شامل ہیں. لیکن ان ساری چیزوں نے جس کی بنیاد پر قبول ہونا ہے وہ رزق حلال ہے. رزق حلال از دا لٹمس ٹیسٹ آف ایمان. رزق حلال ایمان کی کسوٹی ہے، اس کی طرف توجہ نہیں ہے. سود جو ہے وہ دیندار بھی کھا رہا ہے اور بے دین بھی کھا رہا ہے، بلکہ سود لے لے کر حج اور عمرے کے لیے بھی جا رہا ہے. نہیں ہو رہا آپ کے سامنے؟ ہر سال عمرے پہ حج کے لیے جاتے ہیں لوگ. مال جو ہے وہ حرام سے آ رہا ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کوئی اللہ تعالیٰ پہ ہم نے بہت بڑی معاذ اللہ جو ہے وہ احسان جتا دیا. این جی اوز ہاسپٹلز کھولے ہوئے ہیں حرام کے مال کے. ناچ گانے کی کمائی ہے، اس کے ذریعے ہاسپٹلز اور این جی اوز چل رہے ہیں. ہمارے اس ملک پاکستان میں تو آپ کو ایسی بہت مثالیں، اور وہ تو آپ کو کہیں گے جی انسانیت کی خدمت تو بہت بڑا کام ہے، لیکن رزق جو ہے وہ حرام ہے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. اور یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، یہ اگلی حدیث اس کو چوتھی حدیث سپورٹ بھی کر دے گی. سیکنڈ لاسٹ حدیث آج کی کہ صرف حلال مال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. اور یہ حدیث ہے صحیح مسلم میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ پاک ہے اور صرف پاک مال کو قبول کرتا ہے. اللہ پاک ہے اور صرف پاک مال کو قبول کرتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم. اے ایمان والو کھاؤ پاکیزہ مال میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے. پاکیزہ مال، حرام مال نہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، یہ صحیح مسلم میں آگے حدیث چلتی ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایپیکس ہے رزق حلال کے اوپر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی دور دراز کا سفر کر کے آتا ہے، اس کا پرانگدہ بال ہے، جسم پر مٹی لگی ہوئی ہے، یعنی ایسی حالت ہے کہ عام آدمی کو بھی اس پہ ترس آ جائے. پھر وہ ہاتھ لمبے کر کر کے دعائیں کرتا ہے، یا رب یا رب یا رب. لیکن اس حال میں اللہ کے سامنے اس نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں کہ اس کا کھانا حرام سے ہے، اس کا پینا حرام سے ہے، اس کا لباس حرام سے ہے، اس کا گوشت حرام کی غذا سے پرورش چڑھا ہے. اللہ ایسے کی دعا کیوں کر قبول کرے؟ اللہ ایسے کی دعا کیوں کر قبول کرے؟ اس کے بعد کوئی گنجائش رہ جاتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح بتا دیا کہ دنیا میں تو یہ آفت آنی ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہوگی اگر رزق حرام ہے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. اور پانچویں اور آخری حدیث وہ آخرت کا عذاب رزق حرام کے حوالے سے.
ویسے تو قرآن پاک میں کئی جگہ ہے جو لوگ یتیموں کا مال ہڑپ کر رہے ہیں اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں، جس میں بولتا ہوں کہ یہ مورل لاز ہیں دنیا میں، آخرت میں ایکٹیو ہو جائیں گے۔ دنیا میں جو ایکٹیو لاز ہیں وہ ادھر ہی ایکٹیو ہے۔ زبان پر انگارہ رکھ لیں زبان جل جائے گی، لیکن زبان پر حرام لقمہ رکھے زبان نہیں جلے گی، کیونکہ حرام کھانا یہ مورل لا کے اگینسٹ ہے۔ لیکن یہ جو حرام ہے قیامت والے دن دوزخ کی آگ بن جائے گا۔ کوئی بندہ جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہے اس کی زبان نہیں جلتی، ہاں زبان کے اوپر کوئی گرم چیز رکھ لیتا ہے، گرم دودھ بھی پی لیتا ہے، زبان جل جاتی ہے۔ جھوٹ بولنے سے نہیں جلتی، کیونکہ یہ مورل لا ہے، یہ ڈورمنٹ پوزیشن میں ہے دنیا میں۔ آخرت میں یہ سارے مورل لاز ایکٹیو ہو جائیں گے۔ وہ جو بار بار یہ آیت آئی سورۃ البقرہ میں بھی، سورہ نساء کے اندر بھی، جو لوگ یتیموں کا مال ناجائز طریقے سے ہڑپ کر رہے ہیں وہ دراصل اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں۔ تو وہ اب سن لیجیے آپ، صحیح حدیث مسند امام احمد میں اور سنن دارمی میں بالکل صحیح سند کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام سے پرورش پانے والا گوشت جنت میں داخل نہیں ہوگا، والعیاذ باللہ تعالی۔ یہ جملہ تو تھوڑا کم سخت ہے، اگلا جملہ بہت سخت ہے، بہت سخت۔ ساتھ ہی فرمایا اور حرام سے پرورش پانے والا ہر گوشت اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ اسے آگ میں جلایا جائے۔ جنت تو دور کی بات، خالی جنت نہ بھی ملتی تب بھی ٹھیک تھا، لیکن فرمایا دوزخ میں بھی جائے گا، وہ اس چیز کا زیادہ مستحق ہے کہ اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے جس کی پرورش حرام مال کے ذریعے ہوئی، والعیاذ باللہ تعالی۔ اس میں ایک بات ضمن کر دوں، مجھے اگلے دن بھی کسی نے کوسچن کیا تھا، ای میل کی تھی کہ جی میرا جو والد صاحب ہیں بینک میں ملازمت کرتے ہیں، تو اب میرا رزق ان پر ڈیپینڈنٹ ہے، تو میرا گوشت حرام کے مال پر پرورش پا رہا ہے۔ تو میں نے اس کو کہا کہ جب تک آپ اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہوتے اس وقت تک اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں، قرآن کے روح سے، دنیا میں معروف طریقے سے، لیکن جیسے ہی آپ کے معاملات سیدھے ہوتے ہیں اپنے والدین سے اپنا رزق الگ کریں، اپنے آپ کو الگ نہ کر لیں، اس کی اجازت نہیں ہے، ادھر ہی رہیں لیکن ان کو بات سمجھائیں پھر جب تک یہ معاملات۔ لہذا میں نے یہ سولوشن پیش کیا، تھریٹیکل بات نہیں ہے، پریکٹیکلی لوگوں کو ایسے مسائل بھی ہوتے ہیں، تو وہ معاملہ بالکل ڈفرنٹ ہے۔ باقی جو خود کر رہا ہے، خود بینک کی ملازمت اس نے اختیار کی ہوئی ہے یا اس کے علاوہ حرام طریقے سے مال کھا رہا ہے، اس کا معاملہ بالکل الگ ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں پکڑا جائے گا۔ اب آج کی گفتگو کو، یہ تو 5 حدیثیں رزق حرام اور حلال کے کانٹیکسٹ میں، آخری حدیث جو میں نے آخر کے لیے رکھی تھی عبرت کے طور پر، وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، متفق علیہ حدیث، اور یہ دل تھام کے سننے والی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب زانی زنا کرتا ہے تو اس وقت مومن نہیں رہتا، جب چور چوری کرتا ہے اس وقت مومن نہیں رہتا، جب شرابی شراب پی رہا ہوتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں رہتا، جب کوئی مال لوٹنے والا مال لوٹ رہا ہوتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں رہتا، اور جب کوئی خیانت کرنے والا کسی کی امانت میں خیانت کر رہا ہوتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں رہتا۔ اور پھر ساتھ ہی فرمایا بچ جاؤ بچ جاؤ، 2 دفعہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو 1 دفعہ فرمانا ہی کافی ہے۔ تو یہ گناہ کرنے والا مومن نہیں رہتا، ہاں قانونی طور پہ وہ مسلمان رہے گا۔ بات وہی ہے جو پنجابی کہا جاتا ہے کہ جڑا اللہ اور رسول نو منے وہ تے مسلمان ہے، لیکن جو اللہ اور رسول دی منے وہ مومن ہوئے گا۔ یعنی کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہے وہ صرف مسلمان ہے، کلمہ پڑھ لیا اللہ رسول کو مانتا ہوں، لیکن جو اللہ اور اس کے رسول کی مانے گا کہ اللہ نے یہ حرام کیا یہ حرام ہے، رسول اللہ نے یہ حرام کیا یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، حلال اور حرام کا جو فرق رکھے گا وہ مومن ہوگا، ورنہ وہ سمپل مسلمان ہے۔ اور پھر معاذ اللہ استغفر اللہ، بعض اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ موت کے وقت اللہ تعالیٰ گناہوں کے سبب کسی کا ایمان ہی سلب کر لیتا ہے، والعیاذ باللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہر طرح کے گناہ سے، شراب نوشی سے، زنا سے، چوری سے، بدکاری سے، رزق حرام سے، ان تمام چیزوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری یہ جو 2 گھنٹے کی گفتگو ہوئی، پچھلے 1 گھنٹہ اور آج بھی تقریباً یہ 57-58 منٹ کی گفتگو، اس میں کوئی غلط بات جذبات میں میرے منہ سے نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے، اور جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔